वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। और इस वक्त हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ौरन फंडिंग केस के हवाले से, जिसका फ़ैसला जो है वो कल सुना दिया गया है। और इसके फ़ैसले में क्या सुनाया गया, किस तरह ये फ़ौरन फंडिंग केस जो है वो, पहले तो ये मुकदमा किसने दायर किया, इस मुकदमात के जो चीदा पॉइंट्स थे वो क्या थे, और इलेक्शन कमीशन में ये मुकदमा दायर करने के पीछे जो है वो किनका हाथ था, और ये क्यों जो है वो मुकदमा किया गया। मैं आपको बताती चलूँ इसकी कुछ तफसीलात, और वो ये हैं कि नवंबर 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के बानी रुकन जो हैं अकबर एस बाबर की जानिब से इलेक्शन कमीशन में एक केस किया जाता है, और जिसका मौक़िफ़ ये इख्तियार किया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ौरन फंडिंग आ रही है। अब ये फ़ौरन फंडिंग जो है वो कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, इसके तमाम शवाहिद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रोवाइड किए जाते रहे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बार तकरीबन इस तमाम सिचुएशन के बाद, क्योंकि 8 साल बाद इस केस का जो है वो फ़ैसला सुनाया गया है, तो इसमें तकरीबन कुछ 30 बार तो इल्तवा मांगा ही गया। 14 से 30 बार का जो है वो जिक्र इसमें किया गया है, कहीं 14 बार आ रहा है, कहीं 30 बार आ रहा है कि इसका जो है वो इल्तवा मांगा गया। और कम से कम भी जो है इसमें 9 वकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो चेंज किए। अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन ने जब PTI की फ़ौरन फंडिंग की जांच पड़ताल के लिए मार्च 2018 में एक स्क्रॉनिटी कमेटी बनाई, तो उस कमेटी का आगाज़ जब हुआ, उसने पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हुए तमाम तर चीज़ें जो है वो अवाम के सामने रख दी कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ौरन फंडिंग जो है वो मौसूल होती रही। अच्छा, दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर लें तो उन्होंने इस फ़ौरन फंडिंग केस को मुस्तरद कर दिया है, और अपना एहतजाज बरकरार रखने के लिए प्रॉपर तरीके से उन्होंने कह दिया है कि हमारा एहतजाज बरकरार रहेगा, ये हम पर जो है वो झूठी बात जो है वो आयद की जा रही है, ऐसी कोई बात जो है वो मौजूद नहीं है। अब तहरीरी फ़ैसला जो आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो फ़ौरन फंडिंग केस का जो तहरीरी फ़ैसला है उसमें है क्या, तो वो ज़रा मैं आपको बता दूं। वैसे तो आपने बहुत सारे जो है वो जगहों पर सुना भी, लेकिन मेरे प्रोग्राम के थ्रू भी मैं आपको ज़रा बता दूं कि तहरीरी फ़ैसले में जनाब PTI को 34 गैर मुल्की शहरियों से मिलने वाली फ़ंडिंग, रोमिता सेठी से मिलने वाली फ़ंडिंग, 351 मुल्की कंपनियों से मिलने वाली फ़ंडिंग को भी ममनुआ करार दिया गया है। और PTI के मेन आइलैंड में रजिस्टर्ड जो क्रिकेट क्लब से 21,21,500 अमरीकी डॉलर हासिल किए गए। वोटन क्रिकेट क्लब इब्राज ग्रुप के मालिक आरिफ नकवी की जो मलकियत हैं, और PTI ने मुत्तहिदा अरब अमारात की ब्रिस्टल इंजीनियरिंग से 49,965 अमरीकी डॉलर के फंड्स भी लिए। स्विट्ज़रलैंड से ताल्लुक़ रखने वाली ई प्लांट और बरतानवी कंपनी SS मार्केटिंग से कुल 10,01,741 डॉलर्स जो है वो हासिल किए गए। फिर फैसले में ये भी कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका के जरिए 2 LLC कंपनियों से 25,25,500 डॉलर PTI पाकिस्तान जो है उनको मुंतकिल किए हैं PTI को। और PTI कनाडा का जो पोर्शन है उससे 2,69,822 डॉलर फंड्स मुंतकिल हुए। साथ ही अगर मैं आपको बताऊं कि PTI UK पब्लिक लिमिटेड कंपनी से 7,92,265 बरतानवी पाउंड जो है वो पाकिस्तान मुंतकिल किए गए। और PTI कनाडा कॉरपोरेशन जो है इसने 35,41,186 पाकिस्तानी रुपीस के अतियात भी वसूल किए। PTI ने ऑस्ट्रेलवी कंपनी डेनप्लिक प्राइवेट लिमिटेड, अनवर ब्रदर्स, जैन कॉटन और यंग स्पोर्ट्स से भी फंड्स लिए हैं। तहरीरी फैसले में यह भी कहा गया कि फंडिंग पाकिस्तानी कवानीन के खिलाफ है, और हासिल की गई फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 और आर्टिकल 6(3) के खिलाफ वर्जी है, जिसकी PTI ने भारतीय नसरात अमरीकी शहरी रोमिता शेट्टी से भी 13,750 डॉलर्स जो हैं वो वसूल किए हैं। तहरीक इंसाफ ने 8 बैंक अकाउंट्स की मलकियत तस्लीम कर ली है, जबकि 13 बैंक अकाउंट्स को नामालूम दिखाया गया है। स्टेट बैंक डाटा के मुताबिक ये 13 अकाउंट्स PTI की सीनियर क़यादत ने लिखवाए और ऑपरेट किए हैं। जमा कराई गई स्टेटमेंट स्टेट बैंक रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखती हैं। साथ ही इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने PTI की ममनुआ फंडिंग केस जो है इसका फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ के जो फंड्स लिए हैं उनको ममनुआ करार दे दिया है। PTI के चेयरमैन के खिलाफ से जमा करवाया गया ये बयान हल्फी, ये PTI जो है वो इसको गलत करार दे रही है कि जो हम पर ये केस डाले गए हैं ये गलत है, और जो हम पर जो है ये फंडिंग्स जो है वो डाली गई हैं ये भी गलत है। अब PTI के जो बयान हल्फी मिस डेक्लेरेशंस है, जो पार्टी अकाउंट्स के हवाले से जो झूठा बयान हल्फी बयान किया गया है, PTI वालों का ये कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि 34 गैर मुल्कियों से भी एहतियात वसूल किए गए हैं। तहरीक इंसाफ ने 16 अकाउंट्स के हवाले से वजाहत नहीं दी है, और 16 बैंक अकाउंट्स छुपाना आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। क्यों ना सारे फंड
ضبط کر لیے جائیں، ایسا کہنا ہے اس فیصلے میں۔ اب آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ صورتحال اگر ایسی ہے کہ یہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہی نہیں ہے، یہ فنڈنگ جو باہر سے پاکستان تحریک انصاف کے فنڈز میں آتی گئی ہے، تو یہ ایک جو غلط پروسیجر ہوتا گیا ہے، اس پہ ماہر قانون دان کیا کہتے ہیں؟ اور ماہر قانون دان ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں، اسد بٹ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اسد صاحب بہت شکریہ آپ نے آن کال ہمیں جوائن کیا۔ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف فورن فنڈنگ کیس سامنے آیا ہے، اس میں جو باضابطگیاں ہیں وہ چیزہ ذرا ہمیں بتا دیجئے۔ پاکستان تحریک انصاف نے تو بالکل ہی مسترد کر دیا ہے کہ یہ ہم فیصلہ ہی نہیں مانتے، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ جب عدالت میں یا کسی ایسے فورم پہ ہوتے ہیں جو آپ کے معاملات کو ایڈجوڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے، جو جانچ پڑتال کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر آپ کی منشا کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں۔ وہ ایک ادارہ ہے، اس نے ایک فیصلہ کیا، آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی ہم مانتے نہیں ہیں۔ آپ کو ماننا پڑے گا کیونکہ یہ جو گورنمنٹ ہے، ایک انسٹیٹیوشن نے اس کے اوپر آپ کا ڈیسیژن دیا ہے جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ فنڈنگ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اس طرح کی تھی جو قانون کے مترادف تھی، قانون کے مطابق نہیں تھی۔ اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے اندر جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کو انہوں نے جو ہے آرٹیکل 17 ہمارے آئین کا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی اس کا آرٹیکل 17 کا کلاس 2 ہے جو بتاتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ 14 دن کے اندر ڈکلیئر کرے اس معاملے کو، ریفر کر دے معاملہ ٹو دا سپریم کورٹ کہ یہ جو پیسہ تھا، یہ جو فورن فنڈنگ ہوئی، یہ ملک کے جو ہے مفاد میں نہیں استعمال ہوئی بلکہ ملک کے مفاد کے جو ہے وہ اگینسٹ استعمال ہوئی۔ یہ اب ان کا معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اب اگر آپ آپریٹو پارٹ پڑھیں تو اس کے اندر آرٹیکل 6 کی کارروائی کا بھی کہا گیا انہوں نے کہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے شو کاز بھی کیا کہ جناب آپ کے یہ پیسے کیوں نہ ضبط کر لیے جائیں۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ایک فیصلہ ہے جس کے اوپر اب وہ پی ٹی آئی اپنا ایک موقف رکھتی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ حکومت پی ٹی آئی اور عمران خان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کرے گی، ایسا وفاقی وزراء کا کہنا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اکارڈنگ ٹو لا ہے، اس میں جو ہے وہ ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں انہوں نے جو جمع کروائی ہے اپنی ڈیکلریشن 2008 سے لے کر 2012 یا 13 تک غالباً، جس کا وہ تذکرہ بھی کرتے ہیں اپنی پریس کانفرنس کے اندر، جی وہ انہوں نے یہ فورن فنڈنگ اور اس کے اندر جو معاملات تھے ان کو جو ہے وہ کنسیل کیا ہے، ان کو چھپایا ہے، وہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو نہیں بتایا۔ ٹھیک ہے، اس وائلیشن کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی شہری اپلیکیشن دے سکتا ہے ان کے ڈسکوالیفیکیشن کے متعلق۔ اچھا لیکن ظاہر ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ اس معاملے کو ابھی اسیل کرے گی سپریم کورٹ کے اندر اور کوئی اسٹے اس کے اندر جو ہے لینے کی کوشش کرے گی، تو ظاہر ہے ان کی لیگل ٹیم اپنا دیکھے گی، لیکن فور دا ٹائم بینگ اگر آپ پوچھیں تو یہ واقعی ایسا ہے کہ ان کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کرنے کی طرف جو ہے اقدام کیا جا سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جبکہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں جتنے بھی سینئر قیادت ہے وہ اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کو پی ٹی آئی کی فتح قرار دے رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اگر اس طرح کا ایلیگیشن لگایا ہے ہم پر تو یہ ایک پی ٹی آئی کی فتح ہے، کیونکہ پہلے بھی کچھ وقت پہلے جو ہے وہ یہ باتیں چل رہی تھی کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ بالکل میدان سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ کیا اس کا بھی پارٹ ہو سکتا ہے، یا آپ اس کو اکارڈنگ ٹو لا دیکھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو اکارڈنگ ٹو لا چیزیں پیش کی گئیں اور جو ان کے بانی ممبر نے خود ان پر جو ہے وہ یہ کیس کیا تو یہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ سچی بات ہے، کیا کہیں گے اس میں؟ دیکھیں ایک فورم ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، ظاہر ہے انہوں نے ان کے حق میں بھی فیصلے دیے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پنجاب گورنمنٹ کے اندر جب نون لیگ کو کچھ لوگوں نے جنہیں منحرف ارکان کے طور پہ گردانا جاتا تھا تو ان کو انہوں نے ڈی سیٹ کیا، وہ فیصلہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تھا۔ ابھی جو ریسنٹلی فیصلہ آیا جس کے اندر پرویز الہی صاحب جو ہے وہ چیف منسٹر جو ہے مقرر ہے، وہ بھی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے۔ تو اداروں کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اگر آپ کے دیکھیں دو فریق جب میدان میں ہوں تو ایک کے خلاف ہمیشہ فیصلہ آتا ہے، یہ ریت رہی ہے ہمارے ملک کی۔ انفارچونیٹ کہ فیصلہ اگر اگینسٹ آ گیا تو پھر آپ ادارے کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اس کے اندر آپ اس طرح کی یہ نہیں روایت ہونی چاہیے، فیصلہ اگینسٹ آئے یا آپ کے حق میں آئے، ابھی ان کے پاس لیگل فورم موجود ہے۔ جی ظاہر ابھی تو وہ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں نا، اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں، بالکل ابھی تو یہ ون سائیڈڈ فیصلہ ہے۔ ایویڈنس جو ہے ان کے پاس جو ججمنٹ کو دیکھ کے لگ رہا ہے وہ ایویڈنس بالکل ایسا ہے جس کے اندر لگ رہا ہے کہ فورن فنڈنگ ان کو ہوئی ہے، اور جو قانون سے منافی تھی پھر آپ نے ڈکلیئر بھی نہیں کی، پھر آپ 8 سال سے کیس بھی لڑ رہے ہیں،
تو اس طرح کی چیزیں تو ظاہر ہے پھر وہ کورٹ نے یا کسی بھی کمیشن نے یا فورم نے معاملات کو ڈاکومنٹ کی بنیاد پر شہادتوں کی بنیاد کے اوپر ہی فیصلہ کرنا ہے. تو وہ ڈاکومنٹ ان کے پاس موجود ہے. اور اگر پی ٹی آئی کو یہ لگتا ہے یا نون لیگ کو یہ لگتا ہے کہ جی اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہو تو اس معاملے کو سیل کر لیں, کیونکہ سسٹم پروان چڑھنا چاہیے, انصاف کی جو ہے وہ بالادستی ہونی چاہیے. وہ کوئی بھی پارٹی ہو, کوئی بھی پارٹی ہو, میں تو اس چیز کا قائل ہوں, کوئی بھی پارٹی ہو, اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ اپنی لیگل ٹیم اچھی سلیکٹ کریں, اس کو آپ کورٹ میں پریزنٹ کریں, اس چیز کے اندر جو لکوناس ہے ان کو آپ بیان کریں, کورٹ نے آپ کے حق میں بھی فیصلے دیے, کیس بھی کیے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, تحریک انصاف پر جو پابندی دیکھنے کے خواب دیکھ رہے ہیں, اور اس وقت جو پابندی ابھی تک تو نہیں لگی ہے, ابھی تک تو صرف یہ کلیئر ہوا ہے, ایک فیصلہ آیا ہے کہ فورن فنڈنگ ہوتی رہی ہے. اب یہ تمام آپ کی بات بھی جو ہے ظاہر ہے بالکل سالڈ ہے کہ تمام چیزیں جو ہے وہ ریکارڈ میں موجود ہوں گی, تو یہ فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا نا, بغیر دیکھے تو جو ہے وہ پرکھے تو یہ فیصلہ سامنے نہیں آ سکتا تھا. آنریبل ججز جو ہے وہ ہمارے ملک کے قابل احترام ججز ہیں جو یہ فیصلہ جنہوں نے سنایا. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ جو 13 اکاؤنٹس کی بات کی جا رہی ہے وہ 13 اکاؤنٹس غیر قانونی ہے, ایسا پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے. اگر کوئی ایسا پاکستان تحریک انصاف کے نام پر جو ہے وہ فورن فنڈنگ کرتا رہا ہے اور وہ 13 اکاؤنٹس جو ہے وہ فیک ہیں, غیر قانونی ہیں, تو اس کی اگر تصدیق جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو پھر دیکھیں جو ایویڈنس ابھی اویلیبل ہے, ابھی تو انہوں نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ کو شو کوز ایک دیا جاتا ہے انڈر رول 6 آف PPR 2002. ٹھیک ہے, یہ رولز ہیں کہ جی جو آپ کے فور مینشن پروہیبٹڈ فنڈز تھے ان کو کیوں نہ کنفسکیٹ کر لیا جائے. ٹھیک ہے, ابھی پروہیبٹڈ فنڈ یا آپ اسے کہہ لیں کہ ممنوع فنڈ تو ڈکلیئر کر دیا انہوں نے, جی بالکل ٹھیک ہے, کنفسکیٹ کرنے کی بات ہے. اس کا وہ اپنی ایکسپلینیشن دیں گے کہ جناب یہ کس طرح سے جو ہے وہ پروہیبٹڈ فنڈز کی ڈیفینیشن سے باہر ہے. تو یہ پی ٹی آئی اپنا موقف ایک پیش کرے گی, لیکن فور دا ٹائم بینگ جو ایویڈنس اویلیبل ہے, دیکھیں کسی بھی فریق کو جو اختیار یہ اس کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ الزام اس پہ تراشا گیا اس کا وہ جواب دے. بالکل بالکل, ابھی اظہار وجوہ کا نوٹس ہے, اس کی رپلائی وہ دیں گے. اور 2-3 چیزیں ججمنٹ میں ہیں, جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ آرٹیکل 6(3) کی بھی بات انہوں نے کی ہے, 17(3) کے تحت جو ریفرنس ہے اس کی بھی بات کی ہے. بالکل, تو یہ چیزیں ہیں, یہ ابھی معاملہ تھوڑا جائے گا, اور یہ ابھی الیکشن کمیشن کے اندر بھی یہ حتمی فیصلہ نہیں ہوا. اچھا دیکھیں, یہ الیکشن کمیشن تک جو ہے وہ بات ابھی جیسے بات سمجھ آ رہی تھی کہ الیکشن کروائے جائیں اور فوری طور پر جو ہے وہ الیکشن میں جایا جائے, تو اب جیسے یہ معاملہ آ گیا بیچ میں فورن فنڈنگ کیس کا, تو ابھی ایک یکدم تو نہیں اس کا جو ہے وہ سنا دیا جائے گا فیصلہ, ابھی دوسری طرف سے بھی جو ہے وہ اپنا موقف بیان کیا جائے گا. تو تب تک جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں الیکشن تو نہیں ہو پائیں گے, ظاہری بات ہے. یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے وہ پارٹی کو الگ کر دیا جائے گا, یا اس میں کچھ اور قانونی راستہ جو ہے وہ نکل سکتا ہے؟ اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ الیکشن کو ہونا یا نہ ہونا وہ تو اپنے ایک آئینی مدت ہے, اس کے اندر وہ چلیں گے. ٹھیک ہے, اس کے پہلے اگر کوئی ڈیسیژن آ جاتا ہے جس کے اندر کوئی بندہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی نہیں ہوتا, تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن الیکشن میں ظاہر ہے اپنے ٹائم پہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے وہ ان کو کروانے پڑیں گے, الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی ہے. اچھا, تو اگر یہ فیصلہ نہیں آتا تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن لڑ سکتی ہے؟ دیکھیے ابھی تو انہوں نے کنفسکیٹ جو ہے وہ 2-3 چیزیں ہیں نا, جیسے میں نے کہا ابھی ریفرنس ایک جائے گا سپریم کورٹ کے اندر جو آپ کی فیڈرل گورنمنٹ بھیجی, اس کے بھی ڈیسیژن آنے. بالکل ایسا ہے, پاکستان کی انٹیگریٹی. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ دوسری طرف تو جو ہے انہوں نے فیصلہ سنا دیا ہوا وفاقی وزراء نے کہ جی ہم نے جو ہے وہ حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. عمران خان تو صادق اور امین ہی نہیں رہے. یہ بات سمجھنے والی ہے, میں آپ کے ناظرین کو بھی بتاتا ہوں. جی ضرور بتائیے, میں نے یہ پوائنٹ اسی لیے پوچھا آپ سے. ریفرنس جو ہے وہ فائل ہوگا, اس کے اوپر سپریم کورٹ دیکھے گی. دیکھیں پروہیبٹڈ فنڈز جو ہیں وہ ان کا لینا ایک الگ بات ہے, وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوئے ہیں, یہ اس بنیاد پہ ریفرنس ہونا ہے. ریفرنس اس بنیاد پہ نہیں ہونا کہ آپ نے پروہیبٹڈ کوئی غلط فنڈز اگر آئے ہیں اور پارٹی کے لیے وہ استعمال ہوئے ہیں, اچھا, تو وہ ایک اپنی جگہ پہ ایک اس کے اندر ایک جرم ہے, لیکن وہ یہ جرم نہیں ہے کہ جو جس کے اندر ریفرنس بن سکتا ہو. اچھا, تو ریفرنس تب ہوگا, ریفرنس فائل کرنا اور پھر اس کو ثابت کرنا کورٹ کے اندر کہ جناب یہ ایک تو فنڈنگ آئی تھی, پھر دوسرا یہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی ہے.
ठीक है, ऑनर्स ऑफ इसका प्रूफ जो है सबूत वो नून लीग के ऊपर है। ठीक है, हाँ, इसका सबूत होगा तो फिर जो है वो इनको जी, फिर वो आउट किया जा सकता है, disqualification की तरफ हाँ, जाएंगे। डिस्क्वालिफिकेशन की जी, तरफ जा बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका असद भट्ट साहब कि आपने ऑन कॉल जो है वो ज्वाइन किया और कानूनी तौर पर जो है वो क्या चीदा पॉइंट्स थे वो तमाम चीज़ें हमारे सामने आई। अभी जो लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस के बाद फ़ौरन ही जो है वो इमरान खान साहब को जो हटा दिया जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। जो कानूनी फैसले होते हैं, जो कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं वो कानून के मुताबिक होती हैं, आपके माइंड के या आपके मतलब कि जहन के मुताबिक तो नहीं होती हैं। इसी वजह से अभी ये फैसला आना बाकी है। एक तरफ से फैसला आ चुका है, जो चीज़ें जो शवाहिद पेश किए गए, अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो केस दायर किया जाएगा उसमें देखा जाएगा कि कितने अकाउंट्स जाली हैं, किसने चलाए हैं, कौन इसके पीछे जो है वो ये सारी चीज़ें करता रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम इस्तेमाल करता रहा है, या सचमुच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही ये फंडिंग आई है। अच्छा, एक दूसरा और बहुत खास पॉइंट असद भट्ट साहब ने उठाया कि ये भी जो है वो मैटर करता है कि क्या ये जो फंडिंग आई है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल की है या फिर ये मुल्क को जो है वो नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की गई है। अगर ये साबित हो जाता है कि खुदा ना खास्ता ये मुल्क को जो है वो के लिए जो है वो नुकसान देती, तो फिर इस पर जो है वो एक्शन लिया जा सकता है। ऐसे किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। इसी के साथ मुझे डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिएगा। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।